ہر میں زباں تمہارے لیے بدلنے ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت خیر پر ہی ثواب ملتا ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، بار بار ہمارے مشفق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب جب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ اس وقت باوجود اس کے کہ ترقی کا دور ہے، کوئی ایک فرد بھی اس طرح کا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کی ساری دنیا کو دیکھ لیا اور ساری کی ساری دنیا گھوم پھر کے آ گیا۔ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی زمین اور اتنا زیادہ اس زمین کا ساز و سامان، باوجود اپنی وسعتوں کے، باوجود اتنے بڑے رقبے کے اور باوجود اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی زمین کے، اور باوجود اس کے کہ یہ بہت ساز و سامان اپنے اندر رکھتی ہے، قرآن پاک نے جب اس دنیا کا ذکر کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل،
میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا رقبہ، جس کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہم تخمینہ تو لگا سکتے ہیں کہ جناب زمین اتنی چوڑی، اتنی لمبی، اتنا یہ اتنا وہ، لیکن باقاعدہ سے حتمی طور پر شاید کچھ بھی بیان نہ کیا جا سکے، نمبر ایک. اور کوئی ایک بھی باوجود اس کے کہ اتنا ترقی کا دور ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ ہی نہ سکا. قرآن ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کا ساز و سامان یہ بہت تھوڑا ہے. جس کو قرآن نے قلیل فرمایا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یعنی ابھی تک ہم اس کا احاطہ ہی نہ کر سکے، ابھی تک ہم اس کا صحیح معنی میں ادراک ہی نہ کر سکے. جس کو قرآن نے قلیل کہا، تو جس کو قرآن عظیم کہے اس کا حد و حساب کون کرے گا؟ اس کو احاطے میں کون لے کر آئے گا؟ اس کو صحیح معنی میں کون جان سکے گا، کون پہچان سکے گا؟ جس کو قرآن نے عظیم کہا. قرآن نے کسے عظیم کہا؟ دو مقامات سے آیات قرآنیہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے پیارے حبیب تم پر اللہ کا عظیم فضل ہے. دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا، میرے پیارے حبیب تم پر اللہ کا عظیم فضل ہے. اب وہ فضل کتنا ہوگا، کون اس کا احاطہ کرے گا، کون اس کا حد و حساب لگانے کے لیے آگے بڑھے گا؟ یہیں رک کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پارہ 29 سورہ قلم کی آیہ مبارکہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا بے شک تم عظیم خلق پر فائز ہو. میرے پیارے حبیب آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان بہت تھوڑا، میرے پیارے حبیب آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. یعنی جسے قرآن نے قلیل کہا، ساری دنیا اسی میں گم ہے اور ساری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا صحیح معنی میں آج تک ادراک نہ کیا جا سکا. تو جس کو قرآن نے عظیم کہا ہوگا اس کا حد و حساب کون کرے گا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مدارج النبوہ میں یہ بات ذکر فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی عقل، کوئی بھی قیاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کرتا چلوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ جن کو قرب رسول ملا، جن کو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت ملی، صحبت ملی، معیت ملی، جو خلوت کے ساتھی، جو جلوت کے ساتھی، جو سفر کے ساتھی، جو حضر کے ساتھی، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے اور غور فرماتے چلے جائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا کون احاطہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اب اس کے تحت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمایا، آپ نے کئی ایک چیزیں ذکر فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے کیا کیا دیا اور کس کثرت کے ساتھ دیا. نے علم دیا تو کثیر، اولاد دی تو کثیر، درجات عطا فرمایا تو کثرت کے ساتھ، امت عطا فرمائی تو خیر امت، سب سے بہترین امت، اور اتنی کثرت کے ساتھ امت عطا فرمائی
یہ تو کل قیامت کے دن نظارہ دیکھیں گے کہ بقیہ سارے نبیوں کی امتیں صرف 20 صفحے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت اس کی 80 صفحے ہوں گی صرف سرکار کی امت کی. تو جو بھی دیا کثرت سے دیا، چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، اس طرف بڑھیں گے تو بات کہیں اور نکلے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. حقیقت بھی یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کو دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو دیکھیں تو جتنے مراتب، جتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دیگر انبیاء کو متفرق طور پر الگ الگ عطا فرمائیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات اس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں رکھی گئیں اور ان تمام خصوصیات کا جامع بنایا گیا سرکار کی ذات گرامی کو. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا شکر بھی یہاں ملے گا، حضرت ابراہیم کی خلت بھی ملے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص بھی ملے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں مناجات کرنا، اس کے نظارے کہیں زیادہ یہاں ملیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہم السلام کے صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں مناجات، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں. بعض عارفین کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ. مخلوق میں ہر نبی کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، ہر نبی کو ایک امتیازی فضیلت حاصل ہے، لیکن وہ تمام تر فضیلتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دی گئیں. آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. حضور یہ جتنی خصوصیات دیگر انبیاء میں ہمیں نظر آتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری خصوصیات تو آپ کی ذات گرامی میں موجود ہیں. ہر رتبہ کے بود در امکان بروست ختم، ہر نعمت کے داشت خدا شد برو تمام. عالم امکان میں جو بھی مقام و مرتبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ختم ہے. خزانہ قدرت میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ سب نعمتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم فرمائیں. نبوی اداؤں میں سے آج چند ایک اداؤں کی بات آپ کے سامنے کروں گا. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جہاں سے گفتگو شروع ہوئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر بھی کیا، اور کئی ایک باتیں اس کے علاوہ اور بھی ارشاد فرمائی گئیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کا تذکرہ فرمایا گیا. محبوب کو کچھ کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ خلق عظیم ہے کیا؟ خلق عظیم کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے کی عادت بناؤ، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے منہ پھیر لو. حقیقت یہ ہے کہ حق کی حمایت، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف بلانا اور جاہلوں سے اعراض، یہ بھی خلق کی ایک قسم ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا گیا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اوتیت مکارم الاخلاق. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اخلاق عطا کیے گئے.
ان تصل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق ہی کرتا ہے نا، آپ خود آگے بڑھ کے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ وتعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں۔ وتعفو عن من ظلمک، جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ کیسے عظیم اخلاق ہیں! آج ہم بھی غور کریں، برادری میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، تعلق داروں میں، کاروباری شراکت داروں میں بہت ساری جگہوں پر کوئی لڑائی جھگڑے کی صورتیں تو ہو جاتی ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ میں نے کسی کو معاف کیا ہو؟ غور کیجئے، سوچئے، میں نے کسی کو معاف کیا ہو؟ جس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا میں نے اسے عطا کیا ہو، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہو وہ سارے مظالم برداشت کرنے کے بعد میری زبان پر آیا ہو جب تجھے معاف کیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ یہ عادات مبارکہ اس کریم آقا کی ہیں، اور ہمارے مشفق و مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اخلاق کو بھی عظمتیں عطا کرنے کے لیے، اسے بھی رفعتیں عطا کرنے کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب قصیدہ بردہ، آپ کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جود و کرم، سرکار کی عطا اتنی زیادہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ یہ جتنی بھی دنیا ہے نا، یہ دنیا بھی آخرت بھی، یہ تو سارے کا سارا سرکار کے دریائے جود و کرم کا ایک حصہ ہے۔ اور محبوب کے علم شریف کی بات اگر کریں، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کا ایک حصہ لوح و قلم کا علم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری پیاری پیاری امی جان، آپ کی خدمت میں سوال کیا جاتا ہے سرکار کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان القرآن۔ اے اخلاق نبی کے بارے میں پوچھنے والے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق وہ تو قرآن پاک میں سے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ پڑھنا ہو، آپ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیے، سرکار کی مبارک عادات کو دیکھتے چلے جائیے، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نہ دیکھے ہوں۔ جس طرح آج کے دور کی بات کریں تو آج ظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انور سے فیض یاب ہونے والا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے ظاہری طور پر صحبت رسول کو حاصل کیا ہو۔ تو جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات کا تذکرہ کرے گا، محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ کرے گا۔ قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ سرکار کی سیرت جاننا چاہتے ہو، محبوب کی عادات کو دیکھنا چاہتے ہو، نبوی اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے جلووں سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے۔ آپ کی خدمت میں جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ چند ایک باتیں اس مبارک کردار سے، اس مبارک سیرت سے، ان مبارک عادات سے آج کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف کے حوالے سے۔ اخلاق کی عمدگی کا دار و مدار یہ
عقل پر ہوا کرتا ہے۔ جو آدمی جس قدر عقل والا ہے نا، اسی قدر شاید اس کی عادات میں جاذبیت نظر آئے گی، اس کے اخلاق میں عمدگی نظر آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دانائی کی تھوڑی سی جھلک دیکھنے کے لیے آئیے سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 71 کتب سابقہ پڑھی، 71 کتب سابقہ میں نے پڑھی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اول سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو جو عقل عطا فرمائی، ساری دنیا کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اول سے لے کر آخر تک ساری دنیا کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جو عقل عطا فرمائی، اس کی حیثیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف کے سامنے وہی ہے جو ایک ذرے کی حیثیت ریگستان کے سامنے ہے۔ یعنی ساری دنیا کی عقلیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسی عظیم عقل عطا فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس عقل و دانش کا اعجاز اگر دیکھنا ہو، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے عرصے کو دیکھ لیا جائے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر شریف سے آپ چلیے 63 سال کے عرصے میں، یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 23 سال کے عرصے میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ کس طرح کا ہے، اس میں بھی آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں۔ اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد 13 سال کا عرصہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ ان 13 سالوں میں جو حضرات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی تعداد شاید 100 کے لگ بھگ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے، 100 سے متجاوز تعداد نہیں ہے، تقریباً 100 کے آس پاس حضرات جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے 13 سال میں۔ 23 سالوں میں 13 سال تو نکل گئے، پیچھے بچے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کس انداز میں عام ہوتا ہے؟ ہجرت فرمائی گئی، مدینہ طیبہ اس کو مسکن بنایا گیا، یہاں سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہجرت کے 10ویں سال حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ اس حج میں 13 سال مکی دور آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، صرف 100 حضرات ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جو 10 سال کا عرصہ ہے، ان 10 سالوں میں جب سرکار سفر حج اختیار فرماتے ہیں ہجرت کے 10ویں سال، اس وقت کیفیت کیا ہے؟ بعض روایات میں ذکر کیا گیا تقریباً 1,35,000 وہ حضرات ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال بتا سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں آپ کتابیں کھنگال ماریے، ورق گردانی کرتے چلے جائیے، جو ذرائع ہیں تاریخ کی معرفت کے، اب وہ تمام طرح ذرائع اختیار کر لیجئے، اور وہ سارے ذرائع اختیار کرنے کے بعد آپ کوئی ایک شخصیت ایسے نکال کے لائیے جس کے راہ میں روڑے اٹکانے والے اتنے زیادہ ہوں، قبائل باہم دستوں گریبان رہتے ہوں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہوں، خون کے پیاسے موجود ہوں، اور کیفیت یہ ہو کہ ایسے ماحول میں آ کر اپنا پیغام دیا جائے کہ جس ماحول میں قریب کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے، ایسے ماحول میں آ کر اپنی آواز بلند کی جائے کہ جس ماحول میں اپنی آواز کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ بت پرستی مکہ مکرمہ میں کس طرح کی تھی، عرب میں کس طرح کی تھی، قبائل عرب میں کس طرح کی تھی، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ یہاں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، جہالت کی حد، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، اور کئی سالوں تک ان کے لڑائی جھگڑے چلتے تھے، اور جھگڑا کس بات پہ ہوتا تھا؟ تیرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تیرا گھوڑا مجھ سے آگے کیوں نکلا، اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔
اس قوم میں آ کر اعلان نبوت کیا گیا، اس قوم میں آ کر اپنے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ ساری کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام، 1,35,000 صحابہ کرام علیہم رضوان تقریباً وہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ مدبرانہ صلاحیتیں وہ کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہجرت کرو تو دوران ہجرت اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو پچھلے 13 سال میں تقریباً 100 حضرات نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور دوران ہجرت تقریباً 100 افراد وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، ایک ہی سفر میں، صرف چند دنوں میں۔ مدینہ طیبہ میں آ کر پھر اعلانیہ، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑے آرام سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہوا۔ غزوہ بدر برپا ہوا، غزوہ احد برپا ہوا، غزوہ احزاب برپا ہوا، غزوہ تبوک، نہ جانے کتنی جنگیں چھیڑی گئیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ صرف اشارہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 10 سال میں 1,35,000 حضرات کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا۔ ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مشرکین کی جارحیت میں فرق تو نہیں آیا نا؟ کبھی مسلمانوں کے اونٹ ہنکا کر لے جاتے ہیں، کبھی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا تو ستو ہی اٹھا کے لے گئے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا۔ غزوہ احزاب میں تمام قبائل نے مل کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی۔ حدیبیہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کی زیارت اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر کمال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ممکن ہے یہ جتنے بھی مظالم ہوئے نا، یہ جنگیں چھیڑی گئیں، کبھی چوریاں کی گئیں، کبھی جانور ہنکا کے لے گئے، کبھی اور اس طرح کا کام کیا، ہو سکتا ہے غیر مسلم کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ برداشت کرنے اور بدلہ نہ لینے کا جو انداز تھا یہ تو ان کی کمزوری تھی، تعداد کم تھی، یہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ وگرنہ جس کے پاس تلوار ہو، جس کے پاس ہمت ہو، جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ ایسا نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، ابتداء میں یہ کمزوری کا سلسلہ اگرچہ تھا، تعداد کی کمی کا سلسلہ اگرچہ تھا، بے سر و سامانی کا سلسلہ یہ اگرچہ سارا کا سارا تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس وقت کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، رمضان المبارک 8 سنہ ہجری کی بات کر رہا ہوں، کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم لشکر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سرکار مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، حضرت بلال کو اذیتیں دینے والے موجود ہیں، حضرت صہیب کو تکلیفیں پہنچانے والے موجود ہیں، حضرت خباب بن ارت کو اذیتیں پہنچانے والے سامنے موجود ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں میں سے، تکلیفیں دینے والوں میں سے کتنے سامنے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے پر مجبور کرنے والے حضرات یہاں موجود ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی مانگی تھی، چابی دینے والے نے انکار کیا تھا، آج وہ بھی سامنے موجود ہے۔ سرکار کے چچا جان سید الشہداء امیر طیبہ میزبان مہمانان مدینہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قاتل سامنے موجود ہے، ان کے کلیجے کو چبانے والی ہندا وہ سامنے موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو اذیتیں دینے والوں میں سے کتنے سامنے موجود ہیں، لیکن حضور کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سارے کے سارے میری طرف سے آزاد ہو، تمہیں کوئی اذیت نہیں دی جائے گی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال بھی لا کے دکھائیے، ظلم کیا گیا ہو، اذیتیں دی گئی ہوں، تکلیفیں پہنچائی گئی ہوں، اور ظلم بھی اس درجے کا کہ کتنے صحابہ تو شہید ہو گئے، کتنے صحابہ اس طرح کے تھے جو زخمی تھے،
مختلف مواقع پر جو زخمی ہوئے. کتنے صحابہ اس طرح کے تھے جو زخموں کے نشانات اس انداز کے تھے کہ وہ نشانات اپنے ساتھ لے کر قبروں میں اترے، نہ ختم ہونے والے نہ مٹنے والے نشانات. یہ ساری کیفیتیں سامنے. تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال دکھا سکتے ہیں کہ ایسے افراد جن کو اس انداز میں اذیتیں دی گئی ہوں، ان کو موقع بھی ملا ہو، ان کے پاس طاقت بھی ہو، ہمت بھی ہو، قوت بھی ہو، اس کے باوجود صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں، صرف اس وجہ سے آزاد کر دیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا انداز یہ نہیں ہے، ہم تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اخلاق کو بھی عظمت عطا کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اس وجہ سے جنہوں نے یہ کام نہ کیا ہو. کوئی مثال ہے تو بیان فرمائیے. یقیناً کوئی ایسی مثال تاریخ عالم میں بیان نہیں کی جا سکے گی. فتح مکہ کا اگر آپ کتابوں میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ ایسے ایسے مجرموں کو معاف کیا گیا. چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا اختصار کے ساتھ چند ایک باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اس لیے ایک بات اس تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. مدینہ طیبہ میں یہودی آباد رہا کرتے تھے. لبید ابن اعصم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرتا ہے. نام ہی معلوم ہو گیا. نام معلوم ہونے کے باوجود سرکار نے کچھ بھی نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں خیبر کے موقع پر زہر ڈالا گیا. زہر ڈالنے والی زینب بنت حارث ہے. نام آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نام معلوم ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں زہر ڈالنے کے جرم میں اسے مارا ہو، اسے قتل کیا ہو، ایسا نہیں ہوا. یعنی جان لینے کی کوشش کرنے والا ارادہ قتل، یہ بھی قتل ہی ہوا کرتا ہے. اقدام قتل پر بھی قتل کی سزائیں ہوا کرتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس پر کاروائی نہیں فرمائی. خیبر کے موقع پر الحمدللہ مسلمانوں کا روب اور دبدبا تھا. ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ شریک تھی، اور سامنے ایک عورت ہی تو ہے. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جرت، محبوب کی شجاعت. شجاعت ویسے تو بنیادی طور پر چند ایک چیزیں اس میں ہیں جو اہمیت کے حامل ہوا کرتی ہیں. چند امور شجاعت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک، اللہ تعالی جل جلالہ کی نصرت و حمایت پر کامل بھروسہ. میرا رب میری مدد کرے گا. بعض اوقات ہم اپنی کیفیت پر غور کریں نا، کوئی آزمائش آ جائے، مالی اعتبار سے تنگی آ جائے، کاروبار میں کچھ اوپر نیچے معاملات ہو جائیں، کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہو جائے، ہم لوگوں میں بیٹھ کر کہہ تو رہے ہوتے ہیں یار اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا، کہہ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ہم محسوس کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہیجانی سی کیفیت ہوتی ہے. اور زبان اور دل، یعنی زبان اور دماغ، زبان اور دل ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. زبان پر ہوتا ہے اللہ مدد کرے گا، لیکن قلبی کیفیت شاید کچھ اور ہوتی ہوگی. یعنی وہ کامل بھروسہ، اور ایسا بھروسہ کہ جس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ کی صورت نہ ہو. میرا رب میری مدد کرے گا، یقینی طور پر یہ جملہ زبان پر ہو. حضرت خباب ابن ارت کی ایک بات آپ کو سنا ہوں. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا آقا، ہم نے مشرکین سے بہت سی سختیاں برداشت کی ہیں، اتنی تکلیفیں انہوں نے ہمیں دی کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے دعائے جلال فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس استراحت فرما رہے تھے. جو ہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فوراً بیٹھ گئے، چہرہ مبارک جلال کی وجہ سے سرخ. آپ نے ارشاد فرمایا پہلے لوگوں پر خوفناک مظالم ڈھائے جاتے تھے. یہ جتنے بھی مظالم ہوتے تھے نا، ان لوگوں کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکتے تھے. ان تکلیفوں کے باوجود یہ لوگ دین پر ثابت قدم رہا کرتے تھے. یہ کہنے کے بعد اگلا جملہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات پر کامل بھروسے کی ایک زبردست مثال ہے. سرکار نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا. ان کی تکلیفیں اپنی جگہ،
ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں اپنی جگہ، لیکن یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق بلند ہوتا ہے، حق مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا، حق دبنے کے لیے نہیں آتا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل ہی کے مقدر میں بھاگنا ہوتا ہے، حق بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے چلے گا، صنعاء یمن کا شہر ہے، ایک سوار صنعاء سے چلے گا حضرموت، دمشق کا یہ حضرموت شہر ہے، صنعاء سے چلے گا حضرموت پہنچے گا، اور اس سارے سفر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آج مسلمان پوری دنیا میں آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، یہاں مارا جا رہا ہے، وہاں مارا جا رہا ہے، ادھر مارا جا رہا ہے، مسلمان آج بھی اسی جناب وہ ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ وہ کیفیتیں نہیں ہیں، بڑی بڑی طاقتوں میں مسلمان طاقتیں موجود ہیں۔ مکی دور کے نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس انداز میں اور بے پناہ اعتماد، یہ یقیناً شجاعت رسول کی ایک مثال ہے۔ دوسری ایک چیز، ناقابل شکست اعتقاد ہونا، یعنی ایسا اعتقاد ہونا کہ جس اعتقاد میں وہ ٹوٹ پھوٹ کی صورتیں نہ ہو، پختہ اعتقاد، پختہ یقین، پختہ عقیدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دین کی طرف بلا رہے ہیں، اس پر اس قدر مضبوط عقیدہ تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرے عقیدے میں اور میری سوچ میں اور میرے نظریے میں اور میرے اعتقاد میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ آپ کی خدمت میں جس طرح بھی میں نے عرض کیا تھا، اس قوم میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا کہ جن کا قریب قریب کو نظریہ یا سوچ ملتی نہیں ہے، وہ 360 بت تو کعبے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو 360 بتوں کی بیک وقت عبادت کرنے والے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے یہ سارے غلط ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو، ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمہارے سامنے ساری کیفیت ہے، جو نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، جو نہ ہل سکے، جس کو تم نے کھڑا کر دیا وہ کھڑا ہے، جس کو بٹھایا وہ بیٹھ گیا، جس کو لٹایا وہ لیٹ گیا ہے۔ کیا ایسوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو؟ جو ان کی سوچ اور ان کا جو نظریہ تھا بالکل اس کا رد کیا گیا نا، اس سے بالکل ہٹ کر ایک نئی چیز ان کے سامنے رکھی گئی۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، خدا ایک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ کفار جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے تھے، ابو طالب سے اگر بات کی گئی تھی تمہارا بھتیجا ہے، تم سمجھاؤ، اگر تم سمجھانے کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ابو طالب آئے تھے اپنے بھتیجے کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا، جواب کیا ملا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھیں، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھیں، اور اب مجھے کہا جائے کہ تم دعوت اسلام دینا چھوڑ دو، تو میں کبھی بھی اسلام کی دعوت کو ترک نہیں کروں گا، میں ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے بھی اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری کیفیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ناقابل شکست اعتقاد اسے کہا جا سکتا ہے، جو نظریہ لے کر بڑھا، جو پیغام لے کر چلا، اس پیغام میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اسی انداز میں چلے گا۔ سمجھوتے کی راہ، بیچ کی راہ، مل جل کر کچھ طے کر لیتے ہیں، کچھ مان لو کچھ منوا لو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ کا پیغام آیا، جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے عظمتوں والے رسول اپنے رب کی طرف سے پہنچا دو۔ جب یہ کہہ دیا گیا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچ کی راہ نکالی جائے، سمجھوتے کی راہ نکال لی جائے، چلو آدھے کو مان لیں گے، چلو ایک بڑا بت تمہارا اس کو مان لیں گے، کچھ اس کو مان لیں گے، کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس دین میں ملاوٹ کی صورت تو ہے ہی نہیں ہے، جو کہہ دیا گیا وہ ویسے ہی ہے۔ قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے،
اس سے ہٹ کر کوئی نئی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بھی مزید آگے ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، شجاعت کی ایک مثال، بہادری کی ایک مثال۔ نہیں، بہادری صرف میدان میں لڑنے کا نام نہیں ہے، بہادری صرف سامنے والے کو شکست دے دینا اس کا نام نہیں ہے، بہادری صرف آنے والی فوج کا کلا کما کر کے ان کو ایک کنارے لگا دینا اور اپنا راستہ صاف کر لینا اس کا نام نہیں ہے۔ بہادری میں ایک انداز جو سرکار کی بارگاہ میں نظر آتا ہے وہ ہے سعی مسلسل، لگاتار کوشش، لگاتار کوشش۔ جو پیغام لے کر چلے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے لگاتار چلتے جانا، چلتے جانا، چلتے جانا۔ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہراؤ، ایک لمحے کے لیے بھی جمود وہ یہاں نہیں ہے۔ یعنی اسلام میں جمود نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں ٹھہراؤ نام کی، یعنی اس انداز میں کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں ٹھہراؤ آ جائے، اس انداز میں کہ اپنوں میں خوف خدا، محبت رسول کی تحریک پیدا کرنے میں ٹھہراؤ آ جائے، ایسا ٹھہراؤ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد سے آپ دیکھتے چلے جائیے، اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد کیا کیا انداز اختیار کیے گئے۔ کبھی قبائل کے سرداروں سے جا کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو پیغام اسلام دیا جا رہا ہے۔ آس پاس کے قبائل میں توحید و رسالت کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی ایک شہروں میں گئے، کئی ایک قبائل والوں کے پاس گئے، سفر طائف آپ نے فرمایا، اوقاز کی بستی میں آپ جلوہ فرما ہوئے، کئی ایک جگہوں پر جانے آنے کا سلسلہ ہوا۔ کہیں نرمی سے ٹال دیا گیا، کہیں سختی کی گئی، مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ نالان مبارکین یعنی مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سرکار رک گئے ہوں۔ یہ کام اس طرح کا ہے جس میں مار بڑی پڑی، یہ کام اس طرح کا ہے جس میں تکلیفیں بڑی اٹھانی پڑی، یہ کام اس طرح کا ہے جس میں اتنے صحابہ شہید ہو گئے، ایسا نہیں۔ لگاتار کوشش، لگاتار کوشش، لگاتار کوشش، یہاں تک کہ سرکار اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ اور آج اگر اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک شعر یاد آ رہا ہے، اس کی طرف غور کریں۔ کبھی کبھی امیر اہل سنت کی ذات گرامی کے حوالے سے توجہ اس طرف جاتی ہے، سرکار کی سعی مسلسل کا صدقہ ان کے حصے میں بھی آیا۔ 70 سال عمر ہے، 70 سال کی عمر میں ہمارے گھروں میں بھی اس عمر والا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ہو۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی اس عمر والا ہے تو وہ شاید بستر پر ہوگا، اس کی شاید کیفیت کچھ اور ہوگی، وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جیسی کیفیت میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سرکار کی سعی مسلسل کا صدقہ نظر آتا ہے۔ امیر اہل سنت رات کو بھی نیکی کی دعوت، دن کو بھی نیکی کی دعوت، کبھی تحریری مدنی کام، کبھی مدنی مذاکرہ، کبھی عاشقان رسول سے ملاقات، کبھی عاشقان رسول کے ساتھ کھانا، کبھی جناب وہ ویسے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول، کبھی تعزیتی پیغامات، کبھی خوشی کا کوئی مرحلہ کسی کے ہاں آیا تو اس کو مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ، یہ سب کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے۔ اور اعلی حضرت کا وہ شعر وہ اگر دیکھیں گے تو اس ذات پر بالکل صادق نظر آئے گا۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ نہیں، یہاں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بس وہ ایک مشن لے کر چل رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے پیغام محبت کو عام سے عام تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی امیر اہل سنت کی حفاظت فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ مزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثابت قدمی، یہ بھی شجاعت کی ایک قسم ہی کہا جا سکتا ہے۔ ثابت قدمی، اس کو دیکھیں گے نا تو یہ بھی بدرجہ اتم نظر آئے گی۔ کوئی ایک مرحلہ اس طرح کا نہیں آیا کہ جس میں پائے استقلال میں ذرہ برابر کوئی لغزش آئی ہو، کوئی تزلزل آیا ہو، بڑے 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 بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ ثابت قدمی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ چونکہ اپنے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اس لیے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جرت و شجاعت کی ایک عظیم مثال، جس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں شجاعت کس انداز کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جو کہ طاقت، ہمت اور قوت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، آپ فرمایا کرتے جب میدان گرم ہوتا اور جنگ پورے جوبن پر ہوا کرتی تھی، بعض اوقات جنگ میں ایسے مراحل بھی آتے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ کر پناہ لیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، ہمت اور قوت کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان سرکار کی پناہ میں آتے ہیں، اور کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دشمنوں کے قریب نہیں ہوتا تھا۔ سرکار سامنے جلوہ فرما ہوتا، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے عظیم صحابہ جو جرت، شجاعت اور قوت میں اپنا ایک نام رکھتے، اس آقا کے پیچھے آ کر پناہ لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ واپسی پر صحابہ اکرام علیہ رضوان درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ حضور نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، استراحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک کافر آیا جس کا نام ہے غورث بن حارث۔ اس نے آ کر وہ تلوار اتاری۔ تلوار اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جو ہی قریب آیا نا، سرکار کی آنکھ کھل گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ اس منظر کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی سامنے ایک دشمن تلوار لیے سر پہ کھڑا ہے، برہنہ تلوار۔ ہم اگر اپنے تئیں غور کریں تو ایک لمحے کے لیے تو جھرجھری کی کیفیت طاری ہوگی، بندہ وہ جناب کپ کپی والی کیفیت میں سوچ رہا ہوگا اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں ماجرا پتہ ہے کیا ہوا؟ تلوار لیے سامنے کھڑا ہے اور غورث بن حارث یہ سرکار سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کیفیت میں جبکہ دشمن نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، اور جب سونے کے بعد بیدار ہوتے ہیں نا تو جسم میں فوری طور پر وہ طاقت نہیں ہوتی، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ۔ جو یہ جملہ سرکار کی زبان پر آیا، ایسا روب اور ایسی کیفیت طاری ہوئی، غورث کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ جب تلوار نیچے گری، سرکار نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے ارشاد فرمایا تم بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی وہ کیفیت ہی بدل گئی نا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ غورث جب یہ بات ہوئی کہنے لگا کہ آپ تو شفیق ہیں نا، آپ تو کریم ہیں، آپ مجھے رہا کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ قبائل آئیں، میرے قبیلے والے آئیں، میرے شہر والے آئیں، دیگر جو بھی آئیں، لیکن میں کبھی آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا۔ سرکار نے دعوت اسلام دی، اسلام قبول کرنے کی طرف نہیں آیا، لیکن یہ وعدہ کر کے محبوب کی بارگاہ سے چلا گیا۔ جب یہاں سے جاتا ہے نا، اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، اپنے قبیلے والوں کو جا کر کہتا ہے اے قبیلے والوں، میں ایک ایسے عظیم فرد سے ملاقات کر کے آیا ہوں، ان جیسا فرد میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نبوی کردار سے چند جھلکیاں یہ سماعت فرمائی۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی تعلق سے چند ایک مدنی پھول مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ساری زندگی اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اس مبارک ذکر کا فیضان ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں